خود قرآن مجید نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ بابرکت کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو اگر کسی آدمی نے قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھا یا اس کا ترجمہ نہیں سیکھا یا اس کو کسی صاحب علم کی مدد سے نہیں سمجھا اور محض الفاظ دہرا دیے ہیں، تو اس نے تو قرآن مجید کے مقصد ہی کو پورا نہیں کیا۔ یعنی قرآن مجید نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اس کو اپنے مذہبی معاملات میں حکم مانیں، اس کو آخری اتھارٹی مانیں، اور جب کبھی کوئی اختلاف ہو تو اس کے فیصلے کے لیے اس کی طرف رجوع کریں۔ تو اگر آپ قرآن سے یہ کام نہیں لیں گے تو پھر تو کوئی چیز بھی نہیں۔ بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کس نوعیت کی کتاب ہے، ہمارے ہاں اس کا تعارف نہیں کرایا جاتا۔ آپ جب کوئی کتاب لوگوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ کتاب کس نوعیت کی، یعنی آپ نے تاریخ کی کتاب لوگوں کے ہاتھ میں پکڑائی ہے، ریاضی کی، سائنس کی کوئی کتاب لوگوں کے ہاتھ میں پکڑائی ہے، آپ نے شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ لوگوں کے ہاتھ میں پکڑایا ہے، کیا چیز لوگوں کو دی ہے؟ ایک عمومی سا بیان دے دیا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، خدا کی آخری کتاب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس میں انسانوں کو رہنمائی دی گئی ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کتاب کس نوعیت کی کتاب ہے؟ تو اگر آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس کتاب کی نوعیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری رسول کو دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا، وہ آخری رسول جب زمین پر آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو انذار کیا۔ انذار قرآن مجید کی اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیغمبر نے آ کر اپنی قوم کو یہ بتایا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، زندگی کا خاتمہ موت پر نہیں ہوتا، وہ موت سے شروع ہو رہی ہے، اس کے بعد ایک نئی دنیا میں تم آنکھ کھولنے والے ہو، اور اگر تم میری اس بات کو نہیں مانو گے، نہیں قبول کرو گے، میں دلیل دوں گا، میں سمجھاؤں گا، میں تمہارے ساتھ مباحثہ کروں گا، لیکن اگر میری بات نہیں مانو گے تو جو جزا اور سزا قیامت میں ہونی ہے میں وہ اس زمین پر برپا کر کے دکھا کے جاؤں گا۔ یہ ایک پیغمبر نے آ کر دنیا کو کہا۔ جب اس نے یہ کہا تو پھر یہ جزا و سزا کیسے برپا ہوئی؟ اس نے کیا کہا، لوگوں نے کیا کیا، کیا مکالمے ہوئے، کیا بات ہوئی، مخاطبین کون کون تھے، کن کو ایڈریس کیا گیا، ان کی طرف سے کیا رد عمل سامنے آیا، اس کے بعد یہ دعوت، یہ پیغام جن مراحل سے گزرا وہ کیا کیا پیش آئے، اور آخر میں خدا نے اپنا فیصلہ سنایا، اور وہ قیامت جو ہم سب کے لیے برپا ہونے والی ہے وہ عرب کے باشندوں کے لیے اسی زمین پر برپا ہو گئی۔ یہ قرآن مجید اس قیامت کی سرگزشت ہے۔ تو اگر آپ اس تعارف کے ساتھ اس کے اندر داخل ہوں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، پھر وہ آپ کے لیے ایک دوسری دنیا کھول دے گا۔ لیکن اگر آپ اس تعارف سے واقف نہیں ہیں کہ وہ ایک پیغمبر کے انذار کی سرگزشت ہے، ایک قیامت صغریٰ، ایک چھوٹے پیمانے کی قیامت کے برپا ہونے کی داستان ہے، تو آپ نہ اس کے کرداروں کو سمجھ سکیں گے، نہ اس میں جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو جان سکیں گے، اور نہ جس طریقے سے وہ بات کر رہا ہے اور جس نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہے وہ واضح ہوگا۔ اس تاثر کے ساتھ آپ داخل ہو جائیں گے کہ یہ قرآن مجید شاید مجھ سے براہ راست بات کرے گا، نہیں، وہ آپ سے براہ راست کوئی بات نہیں کر رہا۔ یعنی ایک پیغمبر زمین پر کھڑا ہے، اس کے مخاطبین ہیں، اس کی قوم ہے، وہ قریش ہے، اہل کتاب ہے، وہ ان کو بتا رہا ہے کہ میں خدا کے رسول کی حیثیت سے آیا ہوں، میں تمہارے لیے خدا کے عذاب کی وعید لے کر آیا ہوں، رحمت چاہتے ہو تو دے دوں گا، لیکن اگر نہیں چاہتے تو قیامت کی جزا و سزا دنیا میں برپا کر کے دکھا دوں گا، جو میں دعویٰ لے کر آیا ہوں وہ زمین پر واقع ہو جائے گا۔ یہ مکالمہ ہے جس پر قرآن مجید مشتمل ہے۔ تو اس لیے میں نے اپنی کتاب میزان میں اس تعبیر کو اختیار کیا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے۔ آپ اس کے کرداروں کو دیکھیں، خدا بات کر رہا ہے، محمد الرسول اللہ بات کر رہے ہیں، یہ قریش سے بات ہو رہی ہے، یہ اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے، آپ کے لیے اس کا میسج انڈائریکٹ ہے۔ تو جب تک آپ کتاب کی نوعیت نہیں جان لیں گے آپ اس سے لطف نہیں اٹھا سکیں گے، اس کے انداز کو نہیں سمجھ سکیں گے، اس کی باتوں کو نہیں جان سکیں گے۔ قرآن یہ کتاب ہے، گویا اس میں صرف ہدایت نہیں دی گئی، ہدایت کو زمین پر برپا کر کے دکھایا گیا ہے۔ اگر میں محض تمثیل کے لیے یہ عرض کروں تو جیسے آپ شیکسپیئر کا ڈرامہ پڑھتے ہیں
اس میں بھی آپ کے لیے علم ہے، روشنی ہے۔ ہمارے شاعر اقبال نے شیکسپیئر کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا، راز نہ پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، فطرت کے بے شمار راز ہیں جو شیکسپیئر بیان کرے گا، لیکن وہ اپنے کرداروں کی زبان سے بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ براہ راست آپ سے مخاطب نہیں ہوتا۔ قرآن کا معاملہ بھی ہے۔ Ramzi sir, please deliberate on this issue. Who are the addressees of Quran? Muslims, people of the book, idolaters? What about the rest of faiths and religions? Atheists, Buddhists, others Quran does not mention or address them. It confines itself to faith in Arabia. It does not mention the eternal faith. What would you say to them? For Quran to be universal, it has to address every faith. اگر مہربانی کر اس کا مجھے جواب تھوڑا سا دے دیجیے، شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ دنیا میں کوئی چیز جو انسانوں کو خطاب کرے گی وہ یونیورسل ہو ہی نہیں سکتی، اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ادیب، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شاعر، یہ ممکن ہی نہیں کہ اپنے زمانے کے لوگوں کو خطاب کر رہا ہو اور اس خطاب کے ساتھ ایک ایک دنیا کے علاقے، ایک ایک قبیلے، ایک ایک فرد، ایک ایک تہذیب کو اپنے خطاب میں شامل کر لے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ انسانوں سے جب بھی بات کی جائے گی تو ہمیشہ جس وقت بات کی جائے گی اور جن لوگوں سے بات کی جائے گی ان کے لحاظ سے بات کی جائے گی۔ تو قرآن مجید سرزمین عرب میں نازل ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ آپ ایک قوم کے فرد تھے، ایک علاقے میں رہتے تھے، آپ کی ایک تہذیب تھی، آپ کی ایک تاریخ تھی، آپ کی قوم کی بھی ایک تاریخ تھی، اور ایک زمانہ تھا جس میں آپ نے یہ سب کیا۔ یعنی اگر آپ آج سے 1400-1500 سال پہلے کے عرب کا تصور کریں تو اس وقت جو لوگ سامنے موجود ہیں انہی سے بات کی ابتدا ہوگی۔ اس سے مختلف کوئی طریقہ اگر قرآن اختیار کرتا تو پھر اس کو نہ محمد الرسول اللہ پر نازل ہونا چاہیے تھا، نہ عرب میں نازل ہونا چاہیے تھا، پھر آسمان سے قرآن کی آواز ہر دور میں آتی رہنی چاہیے تھی، اور وہ بھی اگر عالمگیر قسم کی آواز ہوتی تو ایک ہی وقت میں تو دنیا کے ہر قبیلے کو نہیں پہنچائی جا سکتی تھی، تو ادھر کچھ اور کہا جا رہا ہوتا، مجھے کچھ اور کہا جا رہا ہوتا، آپ کو کچھ اور کہا جا رہا ہوتا۔ تو یہ در حقیقت ایک بالکل باطل غلط مقدمہ ہے جو لوگوں نے قائم کر لیا ہے۔ اعلیٰ درجے کا ادب، اعلیٰ درجے کا واعظ، اعلیٰ درجے کی تعلیم ہمیشہ مخاطبین کی رعایت سے ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید نے بھی بالکل ایسے ہی کیا ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ انسان ہیں، اور انسانوں کا جیسے کہ آج کل کے زمانے میں آپ کے علوم استقراء کرتے ہیں تو سروے کے لیے ایک سیمپل منتخب کرتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے گویا ان کا انتخاب کیا۔ وہ انسان تھے، ہم سب انسان ہیں، ان کو خطاب کیا، اور ایک پس منظر تھا، ایک زبان تھی، ایک ادب تھا، اس کے محاورے تھے، اس کی تلمیات تھیں، ان لوگوں کو خطاب کر کے اللہ نے اپنا پیغام پہنچایا، اور ان کو یہ ذمہ داری دی کہ اب تم باقی دنیا تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ تو ہم جب اعلیٰ ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیشہ اس دور میں جا کے بات کو سمجھتے ہیں۔ وہ بات تو اس دور ہی میں کہی گئی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے ہدایت کے پہلو سے عالمگیر ہو جاتی ہے۔ جی، یعنی حضرت یعقوب کی اپنے بچوں کو نصیحت قرآن نقل کرتا ہے، لقمان کی نصیحت نقل کرتا ہے۔ لقمان نے وہ نصیحت کب کی؟ یعنی نہیں کہا جا سکتا کہ زمانہ قبل مسیح میں کی ہے، کس بستی میں کی ہے وہ بھی نہیں جانتے ہم۔ یعنی بہت سی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں لیکن کوئی تحقیق نہیں ہے جو حتمی طور پر بتا سکے۔ وہ جو نصیحت ہے وہ کی تو لقمان نے ہے، اور کی اپنے بیٹوں کو ہے، اور کی بھی ایک خاص زمانے میں ہے، لیکن اس میں عالمگیر صداقتیں بیان ہوئی ہیں۔ آپ آج بھی شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں تو کیوں آپ کا بڑا شاعر بھی یہ کہہ اٹھتا ہے کہ حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا، رازداں پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا۔ وہ کیا اسرار ہیں فطرت کے جو اس نے بیان کیے ہیں؟ وہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ایک عالمگیر سطح پر خطاب کر لیا گیا ہے۔ کردار ہیں، اسی معاشرے کے کردار ہیں، بلکہ تاریخ کے کردار ہیں، ان کی زبان سے وہ باتیں کہلوائی گئی ہیں اور وہ عالمگیر صداقتیں بن گئی ہیں۔ تو ایک زندہ کلام جو ایک زمانے میں لوگوں کو متاثر کرے، ان کے دل و دماغ کو تسخیر کرے،
وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے۔ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ اس وقت جو ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں، آج سے 400 سال بعد پیدا ہونے والی دنیا کے اندر جو چیزیں وجود میں آئیں گی، جو نئی نئی ایجادات ہوں گی، کوئی شخص ان کے اجنبی سے نام لے کے ہمارے سامنے گفتگو کرنا شروع کر دے تو ہم اس کو پاگل قرار دیں گے، اس کی بات بے معنی ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہی لوگ مخاطب ہونے چاہیے تھے جو اس وقت موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اس نمونے کو انتخاب کیا اور اس کے بعد عالمگیر صداقتیں اپنے پیغمبر کی زبان سے دیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے والوں کو ہمیشہ متنبہ رہنا چاہیے کہ اس میں جس پیغمبر کی سرگزشت بیان ہوئی ہے، یعنی محمد الرسول اللہ کی، وہ عرب کے لیے خدا کی عدالت تھی اور انسانیت کے لیے قیامت تک خدا کی ہدایت ہے۔ تو ہدایت ہمیشہ اس طرح حاصل کرتے ہیں۔ اس میں بدھ مت کا ذکر کیا جاتا تو عرب کہتے ہیں کہ یہ کن لوگوں کی باتیں کر رہے ہو۔ جی، شنتو مذہب کا ذکر کیا جاتا تو وہ منہ نوچ لیتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں سے ہمیشہ خطاب جس زمانے میں کیا جائے، جس دور میں کیا جائے، زندہ بات اسی وقت ہوتی ہے جب ان کی جانی پہچانی چیزوں کا ذکر ہو، انہی کی بنیاد پر ان سے دلیل دی جائے۔ اور قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ ساری دنیا کا ذکر کرے گا، وہ تو اپنے مخاطبین کے سامنے دلائل رکھ رہا ہے، توحید کے دلائل، آخرت کے دلائل، اعلیٰ اخلاق کے دلائل، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے دلائل، یہ سب عالمگیر صداقتیں ہیں۔ لیکن یہ بیان جن لوگوں کے سامنے کی جا رہی ہیں، زبان بھی ان کی ہوگی، محاورہ بھی ان کا ہوگا، واقعات بھی ان کے ہوں گے، دلیلیں بھی ان کی ہوگی، تاریخ بھی ان کی جانی پہچانی ہوگی۔ بالکل سر، واضح ہوگی بات۔ یہ کوئی بھی بات جو ہے وہ اپنے زمانے اور پس منظر سے باہر کھڑے ہو کے نہیں کی جا سکتی، وہ ان نیچرل ہوگی۔ وہ یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چھوٹا موٹا خدا بنایا ہوتا تو شاید اس سے بات ہو جاتی۔ جی، انسان ہے، انسان تو محدود ہے۔ بہت شکریہ سر۔